بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل ہماری بات چل رہی تھی کہ کعبۃ اللہ کو اثر نو بنایا گیا، سیلاب آنے کی بنا پر جو دیواریں نحیف کمزور ہو چکی تھی اس کو گرا کر قریش کے لوگوں نے کیا کیا، اسے دوبارہ بنایا۔ تو وہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا حجر اسود کو رکھنے کا۔ حجر اسود کے تعلق سے ایک دو باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو کفار مکہ جو ہے، قریش کے لوگ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے رکھنے کے لیے کیوں لڑ رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لڑ رہے تھے؟ تو یہاں پہ احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حجر اسود جو ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے، جنت میں یہ پتھر تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جنت سے پتھر اتارا گیا تھا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کے بعد یہ کالا ہو گیا۔ تیسری بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ جو انسان اس کو چومتا ہے استعلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ استعلام۔ آپ ایک نام یاد رکھیں، اس لفظ کو یاد رکھیں، استعلام کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو اگر آپ کو موقع ملے کعبۃ اللہ میں جانے کے بعد حجر اسود کو اپنے منہ سے چومنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو چومنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو کیا کرے؟ اپنا ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ پہ چوم لے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر لکڑی آپ کے پاس ہے، بھیڑ زیادہ ہے، آپ کا ہاتھ نہیں جا پا رہا ہے تو کم از کم کیا کرے؟ اپنے لکڑی سے اسے چھین کر اس کو چوم لے۔ چوتھی بات بیان کی گئی ہے کہ آپ اتنے دور گئے، آپ جا ہی نہیں پا رہے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، یا پھر اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ کا جانا ناممکن ہے، تو کم از کم کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، اشارہ کر کے اسے اپنے ہاتھ پہ چومے۔ اسے کہتے ہیں استعلام۔ ایک تو اپنے لبوں سے چومے، موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کے چومے۔ تیسرا لکڑی وغیرہ آپ کے پاس لمبی ہے وہ لگا کر چوم لے، یا تو پھر کیا کرے؟ ہاتھ سے اشارہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اچھی نیت کے ساتھ حجر اسود کو چھوتا ہے، استعلام کرتا ہے، تو قیامت کے دن حجر اسود ان کے حق میں گواہ بن کر آئے گا۔ کیا ہوگا؟ ان کے حق میں گواہ بن کر آئے گا۔ جو وہاں پر جو اختلاف شروع ہوا کہ میں رکھتا ہوں، ہر قبیلے والا کہتا کہ میں رکھوں گا، وجہ کیا تھی؟ یہ تو جنت سے آیا، سب کو معلوم تھا، لیکن وہ شرف حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھا تھا، اب دوبارہ اسے نکال دیا گیا ہے، اس کے بعد شرف کون حاصل کرے گا؟ حجر اسود کو میں حاصل کروں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا۔ بس یہ شرف حاصل کرنے کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اختلاف کر رہے تھے۔ اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اچھی طریقے سے ختم کر دیا۔ اب جب اختلاف یہاں پر پیدا ہوا تو ایک اور سوال ہمیں پیدا ہوتا ہے جو سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مکہ والوں کے درمیان کیا تھا، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ حالانکہ وہاں پر سماجی، سیاسی، یعنی سب کے سب سردار موجود تھے، وہاں پر کسی کی بات لوگ نہیں لے رہے تھے۔ جب 4-5 دن اختلاف ہو رہا تھا، لوگ آپس میں لڑنے مارنے کے لیے آ گئے اور باضابطہ انگلیاں خون کے اندر ڈال کے قسم کھانے لگے مارنے کی مرنے کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی وقت اب باقی نہیں تھی۔ یہاں پہ علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ ہاشم اور عبد المطلب کے بعد جو ہے وہ مقام اب باقی نہیں رہا کسی کے اندر جس کی بنا پر پورے مکہ والوں کیا کر سکے؟ وہ لیڈ کر سکے، وہ مقام ختم ہو چکا تھا۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے
اس مسئلے کو حل کیا، تمام لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، تو پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ اب آنے والے دنوں کے اندر جو مکہ کا مقام کھو چکا ہے، یہ محمد جو ہے ہمارے سردار بنیں گے، اور ہم ان کو اپنا صدر بنا کے کیا کریں گے، اس شان کو واپس حاصل کریں گے، اس شان کو اپنی حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا سارے مکہ والے پلان کر رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کی عمر کیا تھی اس وقت؟ ہاں جی 25 سال تھی، 35 سال تھی نا، 35 سال تھی، کیونکہ سردار بننے کے لیے کتنی عمر ہونا چاہیے تھا؟ 40 سال، کیونکہ وہاں پر بھی وہی رولز تھا، اور آج بھی ہمارے پاس یہی رولز ہے نا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کتنے سال عمر ہونا چاہیے آپ کو؟ 40 سال، کیونکہ 40 سال ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر ہر اعتبار سے انسان کیا ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہمارے پاس ایک سردار تیار ہو چکا ہے، اب ہمارے جزیرۃ العرب کے اندر حکومت کرے گا، اور تمنجا کیا کرے گا، وہ عدل و انصاف قائم کرے گا۔ یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بات واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑھ رہا تھا، ہر قبیلہ کیا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک چھوٹا واقعہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس واقعے سے آپ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑھ چکا ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، حضرت ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان اختلاف ہوا، ہوتے نا بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، دونوں میں انبن ہو رہی تھی۔ حالانکہ ابو طالب بڑے تھے، ابو لہب ان سے چھوٹا تھا، آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اختلاف کرتے کرتے یہ لوگ انبن کرتے کرتے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے، اور لڑائی ہو گئی۔ گھر کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو مار رہے، گرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے ابو طالب کو نیچے گراتا ہے، اور نیچے گرا کر سینے پہ چڑھ کے مارنا شروع کیا، اور بے تحاشا مار رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا، آپ چھوٹے تھے اور دیہات میں پل کے بڑے ہو کر آئے تھے، تو آپ کا جسم بڑا مضبوط تھا، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور ابو لہب کو نیچے ڈھکیل دیا۔ نیچے ڈھکلنے کے بعد ابو طالب اس کے اوپر آئے اور ابو لہب کو مارنا شروع کیا۔ ابو لہب جو نیچے گر کے مار کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے محمد یہ کیا انصاف ہوا، یہ بھی تایاق ہے، یہ بھی تایاق ہے، میں بھی تایاق ہوں، وہ بھی تایاق ہے، آپ نے بڑا بے انصاف کام کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، میرے بڑے بھائی کو میرے اوپر کر دیا ہے، آپ نے اس کی جانبداری سے کام کیا ہے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ مرتے دم تک میں تجھ سے کبھی محبت نہیں کروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ مرتے دم تک میں تجھ سے کبھی محبت نہیں کروں گا، کبھی پیار و محبت سے بات نہیں کروں گا، اور کبھی تیرا میرا رشتہ کبھی قائم نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اتنے بڑے معاملے کو حل کیا، آپ کی شہرت کیا ہو رہی تھی، بلند ہو رہی تھی، یہی خود آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو بیٹے ہیں، عتبہ اور عتیبہ، یہ دو بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں سے ان کا نکاح کر دوں، کیا آپ راضی ہیں اس چیز کو لے کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بھائی جب شہرت بڑھ رہی تو یہ لوگ جڑ رہے تھے، اور ایک فطرت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی گئی ہے؟ جب تک آپ اچھے رہیں گے خاندان کے اندر، لوگ آپ کے پاس جڑ کر رہیں گے، جیسی حالت آپ کی خراب ہو جائے گی نا، تو لوگ آپ کے پاس آ کے دیکھیں گے اور ملاقات بھی نہیں کریں گے، اور آپ کا حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ یا فطرت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تو ناراض تھا کئی سالوں پہلے، اب آ کے رشتہ پوچھ رہا ہے، اب اس زمانے کے اندر برادری کے اندر دینے کا معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، قبول لیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی دو بچیوں کا نکاح آپ کے بیٹے سے کرا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بچیوں کا نکاح ان کے دو بیٹوں سے ہو چکا تھا، لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی، گھر کے اندر ہی تھے بچیاں۔ بلوغت کا مسئلہ تھا، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی بچیاں تھی، بعد میں ودا کرنے کا کیا معاملہ تھا، اکثر شادیاں ویسے ہوا کرتی تھی، بچپن میں شادی ہو جایا کرتی تھی، بالغ ہونے کے بعد ودائی ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو دیکھ کے کیا کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے دونوں بچوں کا نکاح کیا کریں، آپ ہمارے بچوں کے حق میں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح اپنے وقار کو بنائے چل رہے تھے، اور پورے عرب کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ آنے والا بادشاہ کون ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ آپس میں باتیں چل رہی تھی۔ یہاں پر علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ مکہ کے شب و روز کیا تھے، دن اور رات ان کے کیسے گزر رہے تھے، تو یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی لوگ کیا کرتے، اپنی اپنی مجلس سے جا دیتے،
جو دیوار بنائی گئی تھی نا کعبۃ اللہ کے اندر ارد گرد، لوگ اس کے اندر داخل ہوتے، یہاں پر ایک جماعت بیٹھ گئی، وہاں پر دوستوں کی جماعت بیٹھ گئی، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ گئے، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھ گئے، اور بس غب شپ کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے فخر بیان کرتے ہوئے، اپنے باپ داداؤں کے بارے میں بیان کرتے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور بعض لوگ کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں، بعض لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، باہر جا کر شاعر کو بلاتے اور لا کر اسے پیسے دے کر کہتے کہ ان مکہ والوں کے سامنے میری کیا کرے، تعریف پیش کرے، باپ داداؤں کے بارے میں بیان کرے۔ تو اس طرح کی مجلسیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس مجلس کو دیکھتے، وہاں سے نکل جاتے اور سیدھا کہاں پہ چلے جاتے، گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب بالکل آپ 40 سال کی بالکل عمر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو میں رات میں خواب دیکھتا وہ صبح میں مکمل ہو جایا کرتا تھا، روز روشن کی طرح عیاں ہو جایا کرتا تھا، رات میں جو بھی خواب دیکھتا ہوں وہ ہو جایا کرتا تھا۔ 40 سال بالکل آپ 40 سال کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ امی خدیجہ سے بیٹھ کے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو، بڑا غمگین ہوں اور بڑا دل گھبراتا ہے۔ امی خدیجہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی پہاڑوں سے گزرتا ہوں، پتھروں سے گزرتا ہوں، وادی سے نیچے اترتا ہوں، تو وہاں سے عجیب و غریب آواز آتی ہے۔ کہا کہ کیا آواز آتی ہے؟ آواز آتی ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیا آواز آتی ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ غور کریں، آپ ایسی جگہ سے چل رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، اچانک سلام کی آواز آئے، اب فطری چیز ایسا ڈرے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے اور وہاں سے دوڑتے ہوئے واپس آ جایا کرتے تھے، اور کئی پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کبھی درختوں کے پاس چلتا تو وہاں سے درختوں سے آواز آتی السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی۔ آپ گھبرا کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اور بالکل رمضان کا مہینہ قریب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ غار ہرا میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے کیا کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی یاد میں بیٹھوں گا۔ یہاں مکہ کے اندر لوگ مسجد کے اندر باتیں کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنے خاندان کی بڑائیاں پیش کرتے ہیں، کوئی اپنی بات کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کرتا ہے۔ مجھے یہ ماحول بڑا پسند نہیں آتا۔ میں کیا کرتا ہوں، اپنے اس مہینے میں کیا کرتا ہوں، عبادت کرنے کے لیے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو امی خدیجہ بولتی ہے کہ پہلے تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، آپ کو یہاں وہاں سے آوازیں آتی ہیں، پتھروں کے درمیان سے آواز آتی ہے، جب آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے، تو لہٰذا ایسا غم کا ماحول اور ڈر کا ماحول آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے، لہٰذا میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ غار ہرا میں جائیے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بیوی بچوں کو لے اپنے بچوں کو لے کر، امی خدیجہ نے کیا کیا، تمام بچوں کو لے کر جہاں پہ اوپر غار ہرا تھی نیچے ٹینٹ مار دیا۔ کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوگی آپ کو ہم کو آواز دے دینا، ہم آپ کے پاس اوپر آ جائیں گے۔ کھانے پینے کی تکلیف ہوگی، کبھی آپ گھبرا جائیں گے، کوئی معاملہ ہوگا، نوکر چاکر بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، آپ کیا کریں، آپ بے فکر ہو کے کیا کریں، آپ عبادت وہاں پہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کیا ہے 1 مہینے کا توشہ لے کر اوپر غار ہرا میں چلے گئے۔ یہاں پر علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ 21ویں رمضان تھی، کتنی تھی، 21ویں رمضان تھی، آپ عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایسی جگہ پر تھی وہاں پر کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ اور آپ کبھی جائیں گے تو دیکھ لیں غار ہرا کتنا اوپر ہے، اور آج تو بس پوری چیزیں بنائی گئی ہے چلنے کے لیے جانے کے لیے۔ اس زمانے کے اندر پہاڑی پتھریلی زمین ہوا کرتی تھی، اور اس وقت اوپر جا کر اور وہاں پر بیٹھنا اور کوئی آدمی وہاں پر آنا یہ ناممکن بات تھی۔ اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اور کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور غار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے آرام سے داخل ہو سکتا تھا، اور لیٹ جائے تو غار اتنا ہی تھا، اور جب غار میں آپ داخل ہو جائیں گے تو غار کے کونے میں ایک بڑا سوراخ تھا، ایک بڑا سوراخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لیٹ کر سوراخ میں سے دیکھتے تو پورا مکہ نظر آتا تھا، پورا مکہ نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں بلڈنگ نہیں تھی، ہے نا، بس کعبۃ اللہ ہے، بازو میں وہاں پر کچھ گھر وہاں کرتے تھے، اور اس سوراخ میں سے اللہ کے وسلم دیکھا کرتے کہ کیسی عجیب و غریب قوم ہے۔
ہزاروں یا 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہی ہے، اور وہاں پر کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی غپ شپ کر رہا ہے، کوئی آوازیں کر رہا ہے۔ وہ منظر اس پہاڑ کے اوپر سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں بیان فرماتے ہیں، 21ویں رات تھی، اچانک ایک آدمی میرے سامنے آ گیا اور آ کر کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا گئے، کہا کہ میں کیا پڑھوں گا؟ اس نے قریب آیا اور آ کر واقعہ جانتے ہیں، بڑا زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری سانسیں پھولنے لگی اور قریب تھا کہ میری جان دھڑ سے نکل جائے۔ اس کے بعد کہا کہ اقرا، اب پڑھو۔ کہتے کہ وما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ کہتے کہ پھر دبایا، تقریباً 3 مرتبہ اس نے دبایا اور دبا کر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تقریباً یہ 4-5 آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑتے ہوئے نیچے اترے اور آ کر امی خدیجہ سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، کیا کریں مجھے؟ چادر اڑا دیجئے۔ آپ تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو امی خدیجہ آ کر ان کے سامنے بیٹھی اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اے محمد کیا بات ہے، اے بھتیجے کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ رشتے میں بھائی کے بیٹے لگا کرتے تھے۔ خیر ان کا لمبا ایک شجرا ہے پھر کبھی، لیکن کہتے ہیں کہ اے محمد کیا بات ہے، غمگین کیوں ہو، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مجھے پانی ڈالو۔ کہا کہ کیا بات ہے، بڑے پسینے میں شرابور تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے پڑھنے کے لیے کہا اور دبا کے دبوچتا ہے اور کہتا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میری جان نہ نکل جائے، ہے نا؟ ہوتا ہے کبھی، آپ غور کریں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی غور کریں کوئی چیز اچانک گر جائے آپ کے سامنے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور رات کا وقت ہو، لائٹ چلی جائے اور خود اپنے گھر والے سے ہاتھ سے کچھ نیچے چیز گر جائے تو انسان کے پھیپڑے منہ کو آ جاتے ہیں، اور وہ الگ ہی معاملہ تھا، اور لا کے دبوچتا ہے اور بار بار سوال کرتا ہے، اور وہیں سے تھے انسان، اللہ کے نبی ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے تھے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا ساتھ دینے والے، مظلوموں کا حق دلانے والے، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نیک بیوی ہم کو ملی بھی تھی اور عمر میں بھی بڑی تھی اور باضابطہ ساتھ دی اور تسلی کے الفاظ دینے کے بعد غم جاتا رہا، تو کہتے ہیں کہ صبح ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں گے۔ بھائی کون تھے؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل بالکل آخری عمر میں پہنچے ہوئے تھے، تورات زبور کے حافظ، تورات زبور کے عالم تھے، اور تورات زبور کے اندر جو آیتیں وہ پڑھ رہے تھے دین حق کی تلاش میں تھے، وہ پڑھ رکھے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی جب آئے گا اس کے اوپر اسلام قبول کروں گا۔ پڑھتے پڑھتے اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو چکی تھی، آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، بڑے بوڑھے انسان، ہاتھ میں لکڑی۔ تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، کہا کہ جا کے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو بوڑھے انسان وہاں پر بیٹھے ہوئے، کہا کون ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کہ آئیے داخل ہو جائیے۔ آپ داخل ہونے کے بعد کہا کہ دیکھیے محمد کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں، بڑے غمگین ہیں، ڈر رہے ہیں، ان کا معاملہ آپ سن لیجئے۔ کہا کہ بیٹا محمد کیا بات ہے بتائیے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے پہلے کی بات یہ کہ چلتا ہوں وادیوں سے پتھروں سے سلام کی آواز آتی ہے، درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، اور کل کا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آ کر کہتا ہے پڑھو، 3 مرتبہ میں پڑھنے کے لیے کہا، دبایا، اس کے بعد یہ آیتیں پیش کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو کہتے ہیں قدوس، قدوس کیا کہا؟ قدوس کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے، انجیل کے اندر پڑھا ہے، وہ جبریل امین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھتیجے آپ کہاں پر ہیں، میرے قریب آئے ہیں، اندھے تھے نا انہوں، قریب آنے کے بعد ان کے ماتھے پہ چوم کر کہتے ہیں کہ آپ ان قریب نبی بنائے جائیں گے، اللہ آپ کو نبی بنائے گا۔ اور مجھے معلوم پڑتا، یاد پڑتا ہے، میں نے تورات کے اندر یہ پڑھی تھی بات کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر وہی فرشتہ ہوگا جو یہ قرآن کی آیتیں اس نے پیش کیا ہے تو یہ مکہ والوں کے لیے بڑی خیر و برکت کی بات ہوگی۔ اور جبریل امین جس علاقے میں اتر جائے
اور اس علاقے میں قرآن اتر رہا ہو اور اس علاقے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہو تو قیامت کی صبح تک اس جگہ کی رحمتیں برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ جہاں جہاں پر بھی کیا ہوگا نازل ہوا ہے، اللہ نے کیا کیا وہاں سے رحمت و برکتوں کبھی ختم نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک اور بات بیان فرمائی کہ یہ جو مکہ والے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کو عنقریب نکال دیں گے۔ کہا مجھے نکال دیں گے؟ یہ میری قوم نکال دے گی؟ مجھے امین کہتی ہے، صادق کہتی ہے، مجھے لیڈر بنانے والی ہے، بڑی محبت سے بات کرتی ہے کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہتے ہیں کہ کاش میں جوان ہوتا، اگر میں جوان ہوتا ان دنوں کے اندر جب یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے، میں زندہ رہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد دونوں میاں بیوی واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں چلے گئے؟ ڈپریشن میں چلے گئے۔ کیا ڈپریشن تھا؟ علماء کرام نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں مخلوقات میں سب سے نفرت کرنے والی چیز کیا تھی؟ ایک شاعر، شعر و شاعری کرنے والے، دوسرا مجنون، بہکی بہکی باتیں کرنے والے۔ اللہ کے نبی کیا مشہور تھے؟ سچے ہیں، امین ہے، صادق ہے، لیڈر ہے، انصاف کی بات کرنے والے ہیں، بڑے ذہین و فطین ہے، سچ بولنے والے ہیں، جن کے اتنے سارے القاب ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جب بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، شعر و شاعری کا آپ کو شوق بھی نہیں تھا، اور شاعروں کو دیکھ کر آپ نفرت کیا کرتے تھے۔ اگر میں یہ الفاظ کو کفار مکہ کے سامنے پیش کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے محمد بھی شاعر بن چکا ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر شاعر کا مطلب کیا تھا؟ شاعر کا مطلب کیا تھا؟ پیسے لینے والا، جہاں پر پیسے ملے گے ان کے بات کرنے والا۔ آج 1000 دینار آپ نے دے دیا تو آپ کے مطابق بات کرنے والا۔ آپ کے مخالف کسی نے کہا کہ 1500 دوں گا دینار تو میں ان کے خلاف بولنے والا۔ تو شاعر کی کوئی چھبی اچھی نہیں تھی وہاں پر۔ اور میرے الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ وہی الفاظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یعنی جو قرآن کی جو آیت کریمہ تھی، جو شعرا کا کلام ہوا کرتا تھا، جو شروع لائن کے اندر جو الفاظ آتے ہیں شاعروں کے اندر آخر میں بھی وہی الفاظ آتے ہیں۔ تو آپ بڑے غمگین ہو گئے، اور یہاں پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اب مجھے مرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مرنا چاہیے۔ کہ ایک انسان کا وقار، ایک انسان کی صداقت کے اوپر اگر ضرب آ جائے، کوئی یہ کہے کہ آپ کا وقار ختم ہو چکا ہے، تو ایک عزت دار انسان کے لیے مرنا بہتر ہوتا ہے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آنکھوں میں آنسو، میرا تو اب مقام ہی ختم ہو چکا ہے نا، میرا مقام ہی اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی غم میں آپ اپنے گھر سے باہر کسی کو بولے بغیر نکل گئے۔ امی خدیجہ سوچ رہے تھے کہ کہاں پر چلے گئے آپ؟ غار ہرا میں چلے گئے۔ وہی انداز میں غم میں پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر نکل گئے، ایک بڑے پہاڑ کے پاس چڑھے گئے، چڑھتے ہوئے نکل گئے، اور چاہ رہے تھے کہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کے کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اور جیسے اس بڑے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے کہ ابھی اپنے آپ کو نیچے گرا کے ختم کر دیں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پیر پکڑ لیے گئے، میرے پیر پکڑ لیے گئے۔ میں نہ آگے ہٹ رہا ہوں نہ پیچھے ہٹ رہا ہوں، بالکل میرے پیر آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آدمی آواز لگاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے آواز آتی ہے۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، جو آدمی مجھے غار میں ملا تھا وہی آدمی کیسا ہے؟ آسمان کے ایک کنارے پہ ایک پیر ہے، اس کنارے پہ ایک پیر ہے، اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ نبی بنائے جائیں گے، آپ رسول امین گئے، اور میں کون ہوں؟ جبریل امین ہوں۔ اللہ کے سلام دیکھ رہے تھے اس کی آواز کو۔ جب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو غائب ہو کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا کہ اے محمد آپ یقین کریں، آپ رسول بننے والے ہیں، میں جبریل امین ہوں۔ اللہ کے نبی نیچے دیکھتے ہیں ڈر کر تو نیچے آ جاتے، اے محمد میرا یقین کرو، آپ رسول بنائے جائیں گے، اور میں کون ہوں؟ امین ہوں، جبریل امین ہوں۔ پیچھے اللہ کے نبی دیکھتے تو وہاں پر سامنے آ جاتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ارادہ تبدیل ہو گیا، پھر میرے پیر چھوٹ گئے۔ وہاں پر امی خدیجہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں پہ چلے گئے، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ غلام کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کہاں پر نہیں ہے؟ غار ہرا میں نہیں ہے۔
کہتے کہ جا کے مکہ میں دیکھ کر آؤ. سارے غلام مکہ کے اندر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے ہیں. اچانک اللہ کے وسلم کچھ دیر کے بعد جو ہے اسی پہاڑی سے اتر کر واپس آئے اور واپس آ کر کیا کرنے لگے؟ آ کر بیٹھ گئے. اور وہی باتیں، غم کی باتیں، کیا بتاؤ خدیجہ، پھر وہی آدمی نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں آپ یہاں پر، آپ آرام کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور واقعتاً یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے کہ انسان کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اگر غیبی چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائے تو انسان ڈر جاتا. پھر وہی آدمی دکھا ہے، پھر وہی غم، وہی آ کے رات میں پھر سو جاتے ہیں. تو اس معاملے کے حل کے لیے امی خدیجہ پھر باہر نکل جاتی ہے اور جا کر ورقہ بن نوفل کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. کہا کہ مجھے اس کا حل چاہیے، محمد بڑے پریشان ہیں، آپ اس کا حل بتائیے. اور وہی آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ جبریل امین کہتا ہے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا جبریل امین ہے، وہ جبریل امین ہی ہے، کیونکہ وہ فرشتہ ایسا ہے جب بھی وہ فرشتہ آتا ہے تو کسی کے لیے نبوت کی بشارت لے کر آتا ہے. کہا کہ ایک نسخہ میرے پاس ہے، اگر واقعتاً وہ فرشتہ ہوگا کیسے پہچانیں گے؟ اگر وہ جن یا کوئی آتما ہوگی کیسے پہچانیں گے؟ ایک نسخہ بتایا. کہا کہ نسخہ کیا کرے؟ آپ آزمائیں. وہ نسخہ لے کر بڑے خوشی سے اپنے گھر پہ آئے. وہ نسخہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ ذرا غور سے سنیں، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اس نسخے کو غور سے سنیں کہ نسخہ کیا تھا. گھر پہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک نسخہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا، نسخہ میرے پاس ہے، بھائی صاحب نے ورقہ بن نوفل نے بتایا ہے، وہ نسخہ میرے پاس ہے، اگر اب وہ آدمی آپ کو نظر آئے مجھے بتا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کچھ دیر بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین پھر آ گئے، سامنے آ گئے، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہے تھے. خدیجہ مجھے دکھ رہا ہے وہ آدمی. کہا کہاں پر ہے؟ کہا یہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ میرے قریب آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے امی خدیجہ کے قریب آ گئے. کہا اب دکھ رہا ہے؟ کہا اب بھی دکھ رہا ہے. کہا دائیں طرف آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دائیں طرف آتے ہیں. کہا اب بھی دکھ رہا ہے؟ ہاں اب بھی بالکل قریب میرے سامنے دکھ رہا ہے. کہا بائیں طرف آ جاؤ. آنے کے بعد کہا کہ اب بھی دکھ رہا ہے؟ ہاں اب بھی دکھ رہا ہے. کہا کہ محمد بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے. کہاں پر آگے بڑھ جائے؟ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ جائیں. بالکل بالمشافہ قریب آ کے اللہ کے وسلم بیٹھ گئے. تو امی خدیجہ نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی لیا اور بالکل اللہ کے وسلم کو اپنی اوڑھنی کے اندر کر لیا. کہا محمد اب نظر آتے ہیں؟ کہا کہ ابھی بھی نظر آتے ہیں. کیا کہا؟ ابھی بھی نظر آتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سر کو باہر نکال لیا. کہا اب نظر آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے اوپر اوڑھنی پڑی ہوئی ہے اور امی خدیجہ کیا ہے؟ اپنے سر سے دوپٹہ نکالی ہوئی ہے. کہا اب نظر آتے ہیں؟ کہا کہ اب نظر نہیں آتے. اوڑھنی نکال کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ فرشتہ ہے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ میاں بیوی جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں اور جب تک عورتوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے تو فرشتے رہتے ہیں، اور جب بھی ان کے سر سے دوپٹہ باہر نکل جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے باہر نکل جاتے ہیں. اور جن شیاطین جو ہے یہ منظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فرشتہ ہے. تو یہاں پہ ایک درس دیا گیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے گھر کے اندر بھی رہے تو کیا رہے؟ کم از کم اپنے سر کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر کیا کریں گے؟ وہ باضابطہ اوڑھنی ڈال کر رکھیں. تو خیر یہ ثابت ہو جانے کے بعد جو ہے تقریباً کئی دن تک وہی نہیں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر غمگین ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، اب فرشتہ نظر نہیں آتا ہے. کئی دن گزر گئے. یہاں پہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وحی کو روک لیا تھا. کیوں روک لیا تھا؟ روکنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ غم بھلا دیں. ہے نا، کوئی غم ہے تو آپ بھول جاتے ہیں. تقریباً 15 دن کا کچھ عرصہ تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اور لمبا عرصہ گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہاں پر؟ مکہ کے بازار میں دیوار ایک گلی سے چل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پھر آواز آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پیچھے دیکھتے ہیں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، پھر دائیں بائیں سامنے کوئی آدمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو جبریل امین جو ہے ایک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے جن کے 600 پر ہے جو پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے ہیں. کتنے پر ہے؟ 600 پر جو پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے ہیں.
اتنا دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے اندر پھر کپ کپی طاری ہو گئی، پھر ڈرتے ہوئے تھراتے ہوئے اللہ کے نبی پھر امی خدیجہ کے پاس آئے، پھر کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر میرے اوپر ڈال لیجئے۔ تو اس کے بعد فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے ان کے سامنے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ امی خدیجہ بیٹھ کے ان کو سمجھا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھ کے اچانک بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ اب مجھے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا کیا کروں میں، سب لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کروں۔ اللہ کے وسلم نے جب ان کے سامنے دین پیش کیا تو سب سے پہلے ایک عورت کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ اسلام کو قبول کریں۔ تو عورتوں کا بڑا مقام ہے، عورتوں کے مقام کے اندر ایک مقام یہ رکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہے، ایک عورت اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر ایک چھوٹا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نبی بنائے جانے کے بعد اوپر مکہ کے پاس یعنی غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کھانا پہنچانا تھا، امی خدیجہ جو ہے دیکھتی ہے بالکل بڑھاپے کی عمر پہ پہنچی ہوئی ہے، اور نوکر چاکر سب کے سب موجود ہے۔ اور عرب کی خواتین کے اندر خاصیت یہ تھی اس زمانے کی کہ اپنے شوہر کی اگر خدمت کرنے کا معاملہ ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے خدمت کیا کرتی تھی۔ حالانکہ خدیجہ کے پاس کتنی ملکیت تھی، اگر وہ چاہتی تو پورے مکہ کو خرید لے، اتنی بڑی ملکیت کے مالک تھی، بڑی تاجر تھی۔ لیکن جب شوہر کی خدمت کا موقع آتا ہے تو آپ غور کریں، اپنے ہاتھ میں توشہ لیے ہوئے، آخری عمر، بڑھاپے کو پہنچی ہوئی، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی تھی، ہانپتے ہوئے، بوڑھی ہو چکی تھی، آدھا پہاڑ چڑھتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے دم لیتی ہے، اور آگے چڑھتی ہے اور دم لیتی ہے، اور آگے چڑھتی ہے اور دم لیتی ہے، ہانپتے ہوئے وہ غار حرا کے پاس چڑھ رہی تھی اپنی شوہر کی خدمت کے لیے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ جبریل جائے اللہ کے نبی کو سنائے۔ اللہ رب العزت خدیجہ کی خدمت کو قبول کیا گئے، اور آسمان سے کیا کر رہا ہے، ان کو سلام بھیجتا ہے۔ جبریل امین غائب ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، خدیجہ جو بوڑھی ہو چکی ہے آپ کی خدمت کے لیے نیچے سے آ رہی ہے، اللہ نے ان کے آنے کی خدمت کو قبول کر لیا ہے۔ اور خوش ہو کر اللہ نے کیا کیا ہے، سلام بھیجا ہے۔ کیا کیا ہے، سلام بھیجا ہے، اور موتیوں کے گھر کی کیا کیا ہے، جنت میں بشارت دی ہے، ایک بڑا محل ان کے نام پہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، خوشخبری سنانے کے بعد کیا کرے، ذرا میرا بھی سلام سنا دینا۔ اور ہانپتے ہوئے اور دم لیتے ہوئے امی خدیجہ جب ان کے پاس آئی، توشہ لے کے رکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ محمد طبیعت کیسی ہے آپ کی، اور مسکرانے کی وجہ کیا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، ہانپ رہے تھے، سن رہے تھے باتوں کو۔ کیا کہا جبریل امین نے، کہا کہ آپ کا نیچے سے اوپر آنا، جو تکلیف آپ کو شوہر کی خدمت کے لیے ہو رہی تھی، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور قبول کر کے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ بس یہ الفاظ سننا تھا، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ آنکھوں میں بڑے آنسو آ گئے۔ اور آگے سنو، جبریل امین نے بھی سلام بھیجا ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی اور کیا چاہیے ہمیں، اللہ خوش ہو جائے ہم سے۔ کہا کہ جنت کی بشارت آپ کو دے دی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر کی خدمت کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے عورت کے لیے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔